اللہ نے ہر چیز کی علامت رکھی ہے، اس میں خیر زیادہ ہے، شر زیادہ ہے، قسمتیں خدا نے لکھی ہیں، لیکن علامتیں پتہ چل جاتی ہے اس کی قسمت میں کیا علامت ہے، خیر غالب ہے شر غالب، لیکن علامتوں سے ہی نظر آتا ہے، انسان فیصلہ نہیں کرتا، لیکن علامتوں کو ماننا چاہیے، کیونکہ آقا جی بھی فال ڈالے تھے، تو ہم لوگوں کی قسمت میں جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جیسے راحت ملتی ہے اور خدا کی رضا نظر آتی ہے، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے لیکن دعوے کے قریب ہے، یہ شاید قیامت تک کسی کو بات صحابہ کی نہیں ملی ہوگی۔ اللہ بات صحابہ کو جان وہ ہم لوگ ہیں، وہ تم لوگ انشاءاللہ تعالی، اس لیے بات صحابہ کے خصوصیت کسی لیے کے نہیں چھوڑی گئی، تو وہ ہمارے آپ کے حصے میں آئی ہے، اس کی علامت ہم لوگ صبح شام خدا تعالیٰ نے جن سے زیادہ محبت کی ہے اور جن کے لیے کائنات بنائی ہے اور جن کے چلنے پھرنے کا کہا ہے کہ مکے کی ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں اس میں مصطفیٰ چلتے ہیں، یہ قرآن میں ہے، ان کی بات کی قسم کھائی ہے، جب یہ بات کرتے ہیں ان کے بولنے کی قسم، مطلب ایک ایسی شیریں زباں ہے ان کی دنیا کے دل کھینچ لیتے ہیں، ان کی زندگی کی قسم کھائی، لعمرک اے محمد تیرے جینے کی قسم ماشاء اللہ، تو یہ چیزیں ان کی ثنا خوانی سید اعظم کی ہمارے حصے میں آئیں، تو اس کی علامت میں یہ ہے کہ یہ بھائیوں کی کتنی اچھی قسمت ہے۔ اب آقا جی کو بخشیں، وہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے میری محبت کا ان میں اظہار سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ علامتیں ہوتی ہیں ہر چیز کی، تو پہلی علامت یہ ہے ہر وقت ایسے تہوار یا مناسبات پہ ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ورنہ انسان بعض وقت کوشش کرے نہیں ہوتی ہے، بغیر کوشش کے بعد نیت کرتے ہیں رحمت کے دریا آ جاتے ہیں، تو جس میں آپ لوگوں کا آقا جی کو بخشیں کہ یہ بتا دوں تو آپ سنیں اور اللہ کا شکر کریں کہ کتنی بڑی علامت ہے، ان کو پیش خدمت کرنے کے لیے نبی کے لیے یہ اتنا پڑھائی کی گئی ہے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، خوش ہوتے ہیں، جیسے کسی واقعات میں کچھ بات ہوئی طریقت میں ایسے مجہول بات ہے، کہا اتنا درود پڑھتے ہو مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے مجھ کو یاد کرتے ہو، سبحان اللہ، ایسے ان کو ضرورت تو نہیں ہے لیکن ان کی خوشیوں کی کتنا میرے لیے مجھ کو یاد کرتے ہیں، تو جو بھائیوں نے آپ لوگوں نے مل کے پڑھا ہے تو وہ سن لیں، جو ہم پیش کریں گے ان کو ہم سب مل کے، قرآن شریف 3600 کھرب 81 ارب 10 کروڑ 86,97,000 بتائیں، اس دنیا میں نہیں ہوا ہوگا آج تک، جا کے تحقیق کرے، جو میرا انداز ہے نہیں ہوا ہوگا، ایسے کچھ قرآن کی ختم ہو گئی لیکن قرآن شریف 3600 کھرب 81 ارب 10 کروڑ 86,97,000، اور یاسین شریف سنیں 87,800 کھرب 85 ارب 70 کروڑ 34,31,000 تک، کل شریف ماشاء اللہ 91 کروڑ 901 ارب کھرب ماشاء اللہ، توفیق خدا کی، کل شریف 91 کروڑ 901 ارب کھرب 50 ارب 37 کروڑ 39 لاکھ تقریباً، درود شریف 91 کروڑ 901 ارب کھرب، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی کیسے ہو گیا، یہ علامتیں ہیں قبولیت کی کہ خدا کی رحمت بے انتہا ادھر متوجہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم بہت تیز ہے سلسلے میں،
یہ ان کی برکت سے، ان کا خاص اثر ہے۔ تو درود شریف 91 کروڑ 901 ارب خرب 17 ارب 57 کروڑ 19,000 سے، تو خدا آپ کو آپ کے ہماری طرف سے یہ قبول کرے۔ اب میں ان کو بخشوں گا اور انشاءاللہ، اور ان کی رضا، خدا کی رضا، پھر ان کی رضا ایسی اترے گی جو قیامت اور دنیا و حشر کے ساری مصیبتیں دور ہوں گی اور ساری خوشیاں حاصل ہوگی، خاص کر کے قرب خدا، قرب رسول، محبت خدا ان کے آل اور اصحاب کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ الحمدللہ ولا فیہ ولا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر لی وتب علی اللہم الیک قصدت ببابک ایاک سألت فقنا۔ جب میں دعا پڑھتا ہوں اس میں کچھ جملے عربی کے کہتا ہوں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو انتہائی ادب کے خدا نے نصیب فرمائے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے جب ہم کچھ بخشتے ہیں تو میں عربی زبان میں وہاں رہا ہوں، اس پر میری زبان زیادہ چلتی ہے، اس محاورے میں ادھر میں کم چلتی ہے، تو اس حساب سے میں جملے جو کہتا ہوں وہ آپ کو بتا دوں، آپ کو یاد رہے تو اسی جب بخشیں تو اس میں آپ کا یہ نیت ہو۔ وہ نیت کیا میں رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے اور مل کے پڑھا ہے یا اکیلا پڑھا ہے، ہماری حاجت ہے، ہماری حاجت پوری کر۔ وہ حاجت کا مطلب یہ ہے کیا کہ ہمیں حاجت ہے ان کو بخشنے کی، انہیں حاجت نہیں ہے لینے کی۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ہاں، کہ ہماری حاجت، ہماری محتاجی قبول کر، ہم اس چیز کے محتاج ہیں کہ ان کو یہ پیش کریں، ان کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے۔ تو میرے خیال اس میں ادب بہت ہے، تو اس میں فقد اللہم حاجتی، اللہ میری حاجت، میری مراد پوری کر جو میں چاہتا ہوں، مجھے اس چیز کی حاجت ہے ہم سب کو۔ تو اس میں پھر میں یہ کہتا ہوں اوصل ثواب ما قرانا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، اللہم اوصل ثواب ما قرانا ہدی ما جمعتنا الى روح سید الوجود عین الوجود اللہ اصل الوجود خیر الوجود سر الوجود اللہم للہدیۃ المقبولۃ منا اللہم الی جنابہ الرفیع اللہم الی جنابہ العظیم اللہم الی جنابہ الغنی اللہم الی جنابہ الکریم اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا قد امن فاجبنی واسط الداران والغفران وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. میری برکت کے لیے 3 دفعہ کل شریف پڑھ لی، ساتھ رشی پڑھ لیں. ادب محبت ہدیہ نیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.